نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا اور دروازے پر دستک ہوتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے انس بن مالک دروازہ کھولو۔ دروازے کی دوسری سائڈ پہ وہ شخص ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بات سننی تھی، صحابہ کے درمیان بڑا تجسس ہوا، بڑا شوق پیدا ہوا کہ اس شخص کو ہم دیکھیں کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، انس بن مالک نے یہ حدیث پاک روایت بھی کی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر ایک دیہاتی انتہائی سادہ انسان جو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی وضو کر کے آیا ہے، اور اس کی چہرے کی داڑھی سے جو داڑھی ہے چہرے پر اس پہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس نے اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھے، انتہائی سادہ انسان۔ تو وہ آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، کچھ سوالات کرنے تھے اس نے، وہ آیا نبی پاک کے پاس بیٹھ کر اس نے سوالات کیے، سوالات کر کے چلا گیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے، اس کی چال ڈھال، اس کا انداز، سب کچھ ہم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد دوسرے دن وہی ٹائم تھا، اتفاق یہ نا دین کا سارا خلاصہ ہے جو ہمیں نبی پاک اور اسلام اور اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی چیز ہے، دین کا یہ خلاصہ ہے، ساری بات ہی اسی میں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دوسرے دن اسی ٹائم وہی صحابی دونوں موجود ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جا کر دروازہ کھولیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر وہی شخص کھڑا تھا، وہی کنڈیشن ہے کل والی، اور وہ آیا اور آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کل میں کچھ سوالات کیے تھے، کچھ رہ گیا تھا علم حاصل کرنا، تو یا رسول اللہ آج وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے سیکھ لو۔ نبی پاک نے جو وہ پوچھ رہا تھا اس کا جواب دیا۔ تیسرا دن پھر وہی وقت، پھر اتفاقاً وہی صحابہ کرام دونوں موجود ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا دروازہ کھولو، باہر وہ شخص کھڑا ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہی شخص ہوگا۔ تیسرے دن پھر وہی شخص تھا، وہی کنڈیشن، وہ اس نے وضو کیا ہوا تھا تازہ، اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس نے اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھے، انتہائی سادہ طبیعت کا شخص تھا۔ وہ آیا، آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا، سوالات کیے چلے گیا۔ تیسرے دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا میں ذرا اس کی جاسوسی کروں، دیکھو یہ کون سا عمل ہے کرتا ہے، اتنی بڑی بات نبی پاک نے چلتے پھرتے شخص کو کہہ دیا کہ یہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، آخر کیا عمل ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، میں ذرا دیکھوں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ اے اعرابی ذرا میری بات سنو، کیا میں تمہارے گھر میں 3 دن کے لیے مہمان ٹھہر سکتا ہوں؟ تو وہ پہلے مسکرا کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے انس کیا آپ کا گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، یعنی آپ کا گھر اور میرا گھر قریب قریب ہے، ایک گلی کا فاصلہ ہے، تو آپ میرے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا ہی سمجھ لو، لیکن میں تمہارے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے آپ ضرور آئیے، صحابی تھے، ایک دوسرے کا بڑا عزت و احترام کیا کرتے تھے اور مہمان نوازی کیا کرتے، کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ اب ان کو لے کر آئے اپنے گھر میں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 3 دن اس شخص کی جاسوسی کی، 3 دن میں نوٹ کرتا رہا کہ مجھے وہ عمل ملے جو ہم نہیں کرتے، اور یہ کرتا ہے جسے چلتے پھرتے نبی پاک نے سادے سے شخص کو کہا کہ یہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے، ذرا مجھے پتہ تو چلے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی فالتو نماز نہیں پڑھتا، اور رات کو یہ جلدی سو جاتا ہے، اور میں تہجد کی نماز بھی میں نے پڑھی، اور قرآن پاک کی تلاوت میں نے کی، میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، وہ مختصر سی تھوڑی سی تلاوت قرآن پاک کرتا۔ پھر میں نے دیکھا شاید کوئی یہ ایکسٹرا صدقہ ہرا دیتا ہوگا، وہ بھی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا وہ دیا، جو نہیں تھا وہ نہ دیا، ایک دن اس نے سکپ کر دیا، نہ دیا۔ مجھے کوئی ایسا خاص عمل نہیں ملا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس سے اتنی بڑی بات نبی پاک نے فرما دی۔ تیسرا جب دن ہوا وعدہ کے مطابق کہ میں اپنے گھر چلتا ہوں، اب 3 دن ہو چکے میرے مہمان، تمہارا بڑا شکریہ، اور پھر آپ نے اس دیہاتی سے بڑے پیار سے پوچھے ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم نے جو نبی پاک نے سارا واقعہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک نے 3 دن تمہیں بشارت دی ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی، ذرا بتاؤ نا تمہارا کیا عمل ہے ایسا، میں نے تو دیکھا 3 دن نوٹ کیا، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، لیکن عمل کیا ہے؟ وہ دیہاتی بڑا مسکرایا، کہا آپ صحابی ہیں، آپ کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، آپ بڑے ہی اونچے مقام کے مالک ہیں، لیکن میری بات سنیں، صرف ایک بات ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی اور نہ ہی آپ کو نظر آ سکتی ہے، وہ صرف رب کو نظر آتی ہے۔ میں رات کو سونے سے پہلے نا اپنے دل میں جھانکتا ہوں
اپنے دل میں نا بڑی میں جھانکتا ہوں، گہری نظر ڈالتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے نظر ڈالنا، ایک ہوتا ہے گہری، گہری نظر ڈالتا ہوں دل پر، کیا میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے، بھائی ہے بہن ہے، کسی مسلمان کے لیے بغض تو نہیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہو، نفرت، حسد، کینہ، یہ چیزیں تو نہیں ہیں میرے دل میں۔ اگر مجھے لگے کہ میرے دل میں ذرا سا کھٹکا بھی ہے یا ذرا سی کوئی بات آ گئی ہے تو میں فوراً اس کو دل سے نکال دیتا ہوں اور اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا میرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سو کر صبح اٹھتا ہوں نا، صبح اٹھ کر بھی میرا یہی کام ہوتا ہے، صبح میں اٹھتا ہوں اور میرا یہی کام ہوتا ہے، سب سے پہلے دل پر گہری نظر ڈالتا ہوں کہ کہیں مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ، بغض، حسد وغیرہ تو نہیں ہے، بس یہی میرا عمل ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی فالتو عمل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات یہ خلاصہ اسلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر یہ عمل انسان کرے تو اس کو کتنا بڑا درجہ مل سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔